بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں۔ ایک قافلے میں اللہ سے ڈرنے والی ایک سچی عاشقہ تھی۔ قافلے میں ایک لڑکا اس پر عاشق ہو گیا۔ وہ عورت کسی کام سے باہر نکلی، یہ آدمی بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ جب ویرانے میں اس کے پاس پہنچا اور سب لوگ سو گئے تو اس نے اپنا دلی مقصد اس کے سامنے ظاہر کیا۔ عورت نے اس سے کہا، دیکھو کیا سب لوگ سو گئے ہیں؟ یہ سن کر وہ آدمی خوش ہوا۔ اس نے خیال کیا کہ عورت نے اس کی بات مان لی ہے۔ وہ آدمی اٹھا اور قافلے کے آس پاس پھر کر دیکھا کہ لوگ سو رہے ہیں۔ واپس آ کر اس نے بتایا کہ ہاں سب لوگ سو گئے ہیں۔ عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں سوتا، اور نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ عورت نے کہا، جو نہیں سویا اور نہ سوتا ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات نہایت مناسب ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ چنانچہ اس شخص نے اللہ کے خوف سے اس عورت کو چھوڑ دیا اور توبہ کی اور گھر لوٹ آیا۔ جب وہ شخص فوت ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ اللہ سے ڈرنے اور اس گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور حقیقت کے ساتھ ڈرے۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور تر کامتا ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا اقشعر جسد العبد من خشیۃ اللہ تعالی تحاطت عنہ ذنوبہ کما یتحاط الشجرۃ ورقها۔ جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کا بدن کامتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف ڈال لیں اور ہم اللہ سے ڈریں ہر حال میں۔ عبادت کا تیسرا جز بھی خوف ہے، کیونکہ عبادت بنا ہوا ہے تین چیزوں سے: خوف الہی، حب الہی اور رجاء الہی۔ اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے خوف کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل کرے۔